مشق نمبر 17 مل کے رہو نظم۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ پیار، محبت، چمن، باغ، لڑو جھگڑو، ملت قوم، فولاد لوہا، ناز فخر، برباد تباہ، بکھر جانا علیحدہ علیحدہ ہونا، رسوائی بے عزتی بدنامی، طاقت قوت، اجڑے برباد ہوئے، لہو خون، کدھر کہاں، رنجش غم، شمع روشنی۔ آپ کیا سمجھے؟ سبق کے مطابق دیے گئے جواب پر گٹ کا نشان لگائیں۔ ساری دنیا کے لیے پہچان بنو پیار کی۔ اس نظم میں چمن سے مراد ہے ملک پاکستان۔ ملک ہی جب نہ رہے گا تو جاؤ گے کدھر؟ یہ اپنے ہی ہاتھ سے نہ برباد کرو چمن، اپنے آبا کی طرح بنو صاحب ایمان۔ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ شاعر نے ساری دنیا کے لیے کیسی پہچان بننے کا کہا ہے؟ شاعر نے ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بننے کا کہا ہے۔ شاعر کے مطابق ہمیں کیسا انسان بننا چاہیے؟ شاعر کے مطابق ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ ناز کرے، ہمارا کردار اتنا بلند، نیت اتنی صاف اور عمل اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ خالق کائنات بھی اس اپنی مخلوق پر فخر کرے۔ شاعر نے رنجشیں بھول کر کون سے اصول اپنانے کا کہا ہے؟ شاعر نے آپس میں تمام رنجشیں اور ناراضگیوں کو ختم کر کے محبت کے اصول اپنانے کا کہا ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ آپس میں لڑائی جھگڑے کے نتائج میں قوم بکھر جاتی ہے اور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس نظم کا کوئی سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ پسند کی وجہ بھی بتائیں۔ مجھے یہ شعر سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعر میں اتحاد کی اصل طاقت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4 نظم غور سے سنیں۔ اتحاد و یگانیت کے فوائد کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں، قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 5 دیے گئے متشابہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ آرا شرم ناک، تبا چھپانے والا، چارہ جانوروں کی خوراک، سیاہ کالا رنگ، فعل کام۔ تبصرہ نگار کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبیوں اور خامیاں بیان کرنا تبصرہ نگاری ہے۔ تبصرہ نگاری کے اہم اصول۔ تبصرہ نگاری کے اہم اصول درجہ ذیل ہیں۔ تحریر غور و فکر سے مکمل پڑھیں۔ تحریر کا تعارف اور اہمیت بیان کریں۔ تحریر غور و فکر سے مکمل پڑھنا، تحریر کا تعارف اور اہمیت بیان کرنا، تحریر کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا، تحقیقی اور تنقیدی اصول کے مطابق تبصرہ کرنا۔ سوال نمبر 6 مدرجہ ذیل اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی تحریر پر تبصرہ کریں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 8 لغت کی مدد سے دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں۔ چمن، ملت، رسوائی، رنجش، تسبیح۔ سوال نمبر 9 دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ برباد، ہمیں آپس کی ناتفاقی سے اپنے پیارے وطن کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پیار، ہمیں اپنے چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ شہید، وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ ناز، پوری قوم کو اپنے بہادر سپاہیوں پر ناز ہے۔ سوال نمبر 10 کس شعر میں کہی گئی بات کو وضاحت سے بیان کرنے کو تشریح کہتے ہیں؟ اس تصور کی روشنی میں دیے گئے شعر کی تشریح کریں۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سما بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ اس شعر میں شاعر نے مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت 2 مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک باغ مختلف رنگوں اور خوشبوؤں اور پھولوں سے مل کر باغ میں رونق اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی آپس میں اختلاف کو ختم کرنا چاہیے اور اسی طرح اپنے آپ کی پہچان بننی چاہیے۔ سرگرمیاں
सवाल नंबर 11, इत्तेहाद और इत्तफाक पर कोई नज़म तलाश करके जमात में साथियों को सुनाएं। सवाल नंबर 12, नाइत्तफाकी के नुकसानात जमात में बताएं। बराए उस्ताज़ा इकराम, नज़म पढ़ाने से कबल सोचकर बताएं का सवाल तुलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। मज़ीद जाने में दी गई मालूमात भी तुलबा को नज़म पढ़ने से कबल दें। तुलबा से नज़म ख़्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से करवाएं। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मानी बताएं। हर शेर के इख्तिताम पर तुलबा को इसका मफ़हूम बताएं। ठहरे और बताएं के तहत दिए गए सवालात नज़म पढ़ने के दौरान में तुलबा से पूछें ताकि नज़म से मुतल्लिक़ तुलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। तुलबा को नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखने में मदद दें। सरगर्मियों के हल के लिए तुलबा को मदद फ़राहम करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।